السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے آئی پلس ٹی وی پہ۔ یہ ہماری پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے جس کا عنوان ہے روشن دان، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شیخ ثناء اللہ صادق ساگر تیمی سے۔ سب سے پہلے میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں شیخ؟ جی الحمدللہ۔ پچھلی گفتگو میں دکتور لقمان سلفی رحمہ اللہ کا ذکر خیر آیا، تو ان کا جامعہ امام ابن تیمیہ سے آپ کے دور میں مطلب کس قسم کا تعلق تھا؟ یعنی تعلق کے حوالے سے میں یہ اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کے بانی ہیں سعودی عرب سے، امارات سے، تو وہ فنڈ فراہم کرنے کا تو کام کرتے ہیں، یا چاہے ممبئی میں ہی رہتے ہوں جو ذمہ داران ہیں، یعنی جو ہم ہندوستان میں رہتے ہوں یا باہر رہتے ہوں، پر بہت سارے ذمہ داران کا جو ادارے کے رئیس ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ تعلق مدرسے کے ادارے کے تعلیمی معیار سے نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی فکر مندی کا محور نہیں ہوتا ہے، اس پہ وہ بہت زیادہ نہیں سوچتے ہیں، زیادہ توجہ ان کی فنڈ کی فراہمی کو لے کر کے رہتی ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ فنڈ تو اچھا خاصا آتا ہے لیکن تعلیمی معیار ویسا نہیں ہو پاتا اداروں کا۔ تو آپ کے دور میں جو دکتور لقمان سلفی رحمہ اللہ تھے، ان کا اس حوالے سے کس قسم کا تعلق تھا جامعہ امام ابن تیمیہ سے؟ اس وقت جب میں تھا شروعاتی زمانے میں، ہم لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے۔ وہ سال میں بالعموم 2 دورے کرتے تھے، اچھا 10 دن، عام طور سے ہفتہ 10 دن وہ گزارتے تھے۔ اس درمیان وہ اپنے ایک ایک شعبے کا باضابطہ جائزہ لیتے تھے، طلباء سے ہم کلام ہوتے تھے، درس دیتے تھے، فجر کے بعد لازماً درس دیتے تھے، اور آپ یقین جانیں کہ ان کے دروس کا جو اثر تھا وہ انتہائی گہرا ہوتا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جامعہ ابن تیمیہ کے بانی رئیس تھے وہ، تو ان کی ایک عظمت ہمارے دلوں میں تھی۔ اساتذہ جب ان کا ذکر کرتے تھے یا جس حوالے سے ان کے بارے میں ایک ان کی شخصیت کے ارد گرد جو حالہ بنا ہوا تھا، وہ ہمارے اوپر اپنا اثر پہلے سے رکھتا تھا، اور جب وہ گفتگو کرتے تھے، گفتگو کا سلیقہ ان کا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ۔ فجر کے بعد دروس دیتے تھے باضابطہ، ساتھ ہی وہ طلباء سے انٹریکٹ بھی کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے، اساتذہ کو چیک کرتے تھے، کلاسز میں آتے تھے، کہہ دیتے تھے پڑھائیے، بیٹھ جاتے تھے، دیکھتے تھے پڑھا پا رہے ہیں نہیں پڑھا پا رہے ہیں، رہتے ہوئے اپنے اساتذہ سے خطبہ دلواتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں، یعنی جب وہ اساتذہ کا انتخاب کرتے تھے تب بھی، اور جو رشتہ تھا ان کا ادارے سے، تعلیمی سطح پہ خاص طور سے کس قسم کی پیش رفت ہو رہی ہے، مدرسہ کہاں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اس پہ ان کی توجہ ہوتی تھی باضابطہ۔ جی طلبہ سے بھی انٹریکٹ کرتے تھے، اس لیے فنڈ کی فراہمی کے حوالے سے تو ظاہر ہے ان کی ذمہ داری تھی، وہ کرتے ہی تھے۔ اس حوالے سے بھی وہ ہم یقینی طور پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب صرف نظر نہیں کرتے تھے، وہ غافل نہیں تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کے اساتذہ میں کون کس درجے کا آدمی ہے، کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، کس کو کس معاملے میں سمجھانے کی یا ڈانٹنے کی ضرورت ہے، اور وہ حسب ضرورت یہ سارا کام کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب وہ آتے تھے تو جہاں کچھ لوگ خوش ہوتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تو کچھ فائدہ ہوگا، تنخواہ ہو سکتا ہے بڑھ جائے گی، کچھ تعریفی کلمات حصے میں آئیں گے، وہیں کچھ لوگوں کو خوف بھی بہت رہتا تھا، خاص طور سے وہ لوگ جو کوئی ترقی نہیں پیش کر پاتے تھے، تو ایسے لوگوں کو ایک خوف بھی رہتا تھا کہ ڈانٹ سننے کو مل سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا بڑا شدید احساس تھا، اور اس کو وہ نبھاتے تھے جب یہاں رہتے تھے تب بھی، اور جس زمانے میں انہوں نے جن کو بھی ذمہ دار بنا کر کے رکھا ان سے باضابطہ روزانہ کی سطح پہ گفتگو کرتے تھے، اور سارے معاملات جزئیات تک کا وہ پورا دھیان رکھتے تھے، مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اس سے آگے میں بڑھ کر کے آپ کو بتاؤں کہ یہ کمال درجے کی خوبی تھی ان کی کہ لگ بھگ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کا کون طالب علم کس طرح کی لیاقت رکھتا ہے۔ طلبہ سے اس درجے کا تعلق تھا ان کو؟ طلبہ سے نہیں، طلبہ سے تو انٹریکٹ ہونے کی کبھی کبھی کیفیت بنتی تھی، وہ اپنے فارغین سے تو تھے ہی، لیکن جو لوگ ادارہ چلا رہے ہیں ان سے اس درجے میں وہ جڑے ہوئے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ اب جیسے اچھا آج ثانیہ ثانویہ میں کیا ہوا، اولا کلیہ میں کیا ہوا، تو اس درجے میں مطلب کون سے استاذ پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کون سے طلبہ ہیں، یہ جو انٹریکشن تھا ان کا، یہ جو رابطہ تھا، اس کی وجہ سے ان کو لگ بھگ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے طلبہ کہاں پہ ہیں، کس درجے میں ہیں، اور کس طرح کی پیش رفت ان کی زندگیوں میں ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ جیسے طوبہ وہ نکال رہے تھے تو طوبہ میں بچوں کے بھی مضامین چھپیں، جی اور جس بچے کا مضمون چھپتا تھا یا جس فارغ کا ان کے،
उस मजमून को लाजमन पढ़ते थे। अच्छा, यानी मैं अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कहूँ तो उन्होंने लगभग मेरी तहरीरें पढ़ी हुई थी। वो तहरीरों पे राय देते थे, जो खूबियाँ होती थी वो उजागर करते थे, खामियाँ देखते थे तो बताते थे और बाज़ाब्ता इजहार करते थे। ये नहीं कि वो कोई लाग लपेट से काम लेते हों। तारीफ़ करने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बखीली से काम नहीं लेते थे, और जहाँ पे उनको बाज़ तौजीहात देनी हो, हिदायत देनी हो तो वो देते थे। इस ख़ास हवाले से मैं समझता हूँ कि उनको जितनी दुआ दी जाए कम है। वो माशाल्लाह बहुत कनेक्टेड थे और फारिगीन से तो ऐसा लगता था कि उनकी सुरबी औलाद हैं हम। वो कहते भी थे जब बातें होती थी कि हम आपको अपने बेटे अब्दुल्ला की मानिंद समझते हैं। ये अजीब व गरीब जज्बा था उनका। अब बड़ी शदीद दर्जे की मोहब्बत थी अपने इदारे से। फरागत के बाद भी राब्ता रहा आपका दक्तूर से? मुस्तकिल रहा है। जी जी। मेरा मामला ये था कि जब हम साल के आखिर में थे, जश्न बुखारी के मौके से जब वो नहीं थे, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि शेख हों। तो शेख मोहम्मद अरशद मदी ने कहा कि आप ख़त लिखें। हमने शेख के नाम अरबी में ख़त लिखा। उन तक जब ख़त पहुंचा तो वो बड़े जज्बाती हुए और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ख़त किसने लिखा है। उन्हें बताया गया कि सनाउल्लाह ने लिखा है, और उन्होंने माजरत की बज़ाब्ता फ़ोन किया, हमसे बात की कि अज़ीज़म हम इस तरह की सूरत हाल से कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिनकी वजह से हम आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं, और दुआएं दी। वो जो अरबी वाला ख़त था वो उनके जहन में था, एक तासुर आपके बारे में। हाँ, उनको जैसे याद था कि ये बच्चा हमारा अरबी अच्छी जानता है। और ज़ाहिर है कि माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, और वो अपने तमाम फारिगीन को चूँकि इसी नज़र से देखते थे। फरागत के बाद मैं जामिया इब्न तैमिया में रह गया था। शेख मोहम्मद अरशद अल मदनी जो मेरे बड़े ही मोहसिन उस्ताद हैं, तो उन्होंने कहा कि अज़ीज़म आप यहाँ रहें, कुछ तरबियत वगैरह हो जाएगी। तो उस ज़माने में आखिरी साल में जब मैं था तो मैंने चंद तहरीरें लिखी थी और सौतुल उम्मा को लिख करके भेज दिया था। वो इत्तेफाक से जब मैं फरागत करके जामिया इब्न तैमिया पहुँचा तो वो वक्त था जब वो तहरीरें छप करके आ गई थी। अच्छा। 2-3 मज़ामीन 1-2 महीने के वक्फ़ों से छप करके आए और वो मज़ामीन डॉक्टर साहब तक पहुँचे। वो जैसे मैंने बताया वो जानने की भी कोशिश करते थे कि उनके बच्चे कहाँ हैं। सौतुल उम्मा जामिया सल्फिया बनारस का जो तर्जुमान है उस ज़माने में। मेरी खुशी ये है कि उस ज़माने में अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बक़ैद हयात थे और वो देख रहे थे। तो ज़ाती तौर पे भी मैं बहुत खुश था कि उनकी इदारत में निकल रहा है और तहरीरें छप गई हैं। डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और तहरीरें पढ़ी तो उन्होंने एक ख़ास किस्म का तासुर लिया। यानी उनका जो पहला नक्श था उनके जहन में हमारे बारे में कि बच्चे को अरबी आती है, तहरीरें जब छप गई तो ऐसा लगा कि जैसे उनको वो दलील मिल गई है। और शेख के कहने पे, शेख अरशद साहब के कहने पे मैं जामिया में रह गया था और उसी तरह कबिल की चीज़ें तुबा के लिए मज़ामीन लिखता था। शेख उस ज़माने में जब कहीं उनको सेमिनार वगैरह में जाना होता था तो उनके लिए मवाद वगैरह इकट्ठा कर देता था। एम्प्लॉय थे आप या ऐसे ही? नहीं, एम्प्लॉय थे बज़ाब्ता, लेकिन मतलब एक उस्ताद का हुक्म था तो रह गए। वैसी कोई बाज़ाब्ता बात नहीं थी कि आप किस हैसियत से रहेंगे, आपको हम क्या तनख्वाह देंगे। मुदर्रिस भी थे आप? नहीं, उस वक्त तक मुदर्रिस अभी नहीं था, अभी मेरे ज़िम्मे कोई तदरीस नहीं थी। लेकिन मतलब जो होता है ना कि उस्ताद ने कहा कि आप रहिए और तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, और हम करने लगे। हमने वो बात भी नहीं की कि शेख आप हमें पैसे क्या देंगे नहीं देंगे। तो उसी मरहले में जब वो तहरीरें उनके पास पहुँची तो उनका एक एहसास हुआ कि इस तालिब इल्म को छोड़ना नहीं है। हालांकि बाद में एक सूरत हाल ये बनी कि मैं दिल्ली जा कर के जामिया हमदर्द से BOMS कर सकूं। अच्छा। जामिया इमाम इब्न तैमिया का जामिया हमदर्द से नया इल्तिहाक हुआ था, तो वो ये चाहते थे कि कोई अच्छा तालिब इल्म आकर के ये कोर्स कर ले ताकि ये जो सिलसिला बना है ये टूटे नहीं। तो जामिया इब्न तैमिया के ज़िम्मेदारान ने फैसला किया कि सनाउल्लाह साहब को भेज देते हैं। मैं उसके लिए तैयार भी हो गया, लेकिन इत्तेफाक ये रहा, शायद ये हुस्न इत्तेफाक भी हो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो वक्त निकल गया था। तो मैंने वहाँ पहुँच करके शेख अरशद को फ़ोन किया कि मैं अब क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि अज़ीज़म अब आप लौट आइए। तो मैंने कहा कि मैं लौटूँ तो किस हैसियत से लौटूँ। बात ये भी है कि मैं पढ़ाना चाहता था और उस्ताद थे हमारे, मैं कह नहीं पाता था कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो जिस वक्त लिखता पढ़ता था उसके बाद कुछ अजीब सूरत हाल बनी रहती थी। तो उन्होंने कहा अज़ीज़म आपको जिस हैसियत से लौटना है उस हैसियत से लौट आइए, लेकिन लौट आइए। अच्छा, ये वो वक्त था जब डॉक्टर साहब के पास हमारी वो अरबी तहरीरें पहुंची थी। तो वो शेख अरशद से इस्तिफसार कर रहे थे कि आपने कहाँ भेज दिया, ये बच्चा जो इतनी अच्छी अरबी लिखता है ये इस मैदान में काम करेगा, ये क्या डॉक्टरी करेगा, ये तबाबत करेगा, हकीम बनेगा, इसको तो अच्छा मतलब साहिब कलम बनना चाहिए। तो जैसे अब मैंने शेख अरशद साहब को ये बात बताई तो वो बहुत खुश हुए कि अच्छा है, ये राह निकल गई। डॉक्टर साहब जो वो शख्सियत शनास थे माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि इस मामले में मैं कहता हूँ कि मतलब दूसरे जो इदारे चलाने वाले ज़िम्मेदारान हैं उनको डॉक्टर लुकमान साहब से सीखना चाहिए।
ان کی نظر ہوتی تھی کہ میرا کون بچہ کس قابلیت. اچھا، طالب علم پہ نظر رکھنا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس حوالے سے میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. بہت مختلف مرحلوں میں انہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ عزیزم ہم آپ کو پڑھ رہے ہیں. اور ایک طالب علم کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اتنا حوصلہ اس کو ملتا ہے کہ کہا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مطلب اسے لائیے. میں جب آیا تو انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ میں آپ کو الفرقان سے جوڑنا چاہتا ہوں. چنانچہ میں بہت کم عمری میں وہاں کا جو عربی رسالہ تھا الفرقان، اس کا نائب ایڈیٹر بنایا گیا. میں نے اس کے لیے ماشاء اللہ بہت ساری تحریریں بھی لکھی، مضامین وغیرہ دیکھے بھی، پروف ریڈنگ وغیرہ کیا. یہ جو ہوتا ہے جو اس قبیل کی جو ذمہ داری ہو سکتی ہے وہ ادا کی. تو ڈاکٹر صاحب کا جو طلباء سے اپنے فارغین سے رشتہ تھا، علمی اعتبار سے یہ رشتہ تھا. اور یہ میرے ساتھ خاص نہیں تھا، ایسے بہت سارے ان کے دوسرے فارغین بھی ہیں جن کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا. وہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور وہ چاہتے تھے کہ اس صلاحیت کو پروان چڑھانے کا موقع ملنا چاہیے. بعد میں جب ایک اسٹیج پہ آ کر کے مجھے یہ لگا کہ مجھے اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور والدین کی بھی بڑی خواہش تھی، بعض اساتذہ بھی چاہتے تھے، تو میں نے شیخ ارشد صاحب اجازت لی اور میں JNU کے لیے نکل گیا. لیکن اس درمیان بھی جامعہ ابن تیمیہ سے یا ڈاکٹر لقمان صاحب سے جو میرے روابط ہیں وہ منقطع نہیں ہوئے. میں الفرقان کے لیے لکھتا رہا، طبا کے لیے لکھتا رہا، JNU میں رہتے ہوئے، ان سے رابطے میں بھی رہا، JNU میں رہتے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ رابطہ اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا جامعہ میں ہوتے ہوئے تھا. لیکن بہرحال رابطہ تھا، جو احترام تھا وہ تھا. شیخ سے جو روابط تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے سامنے آ کر کے آ جاتے تھے. ایک آدھ مرتبہ ہم نے ان کو JNU بھی بلایا. ہمارے جو احباب تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، JNU میں، دلی یونیورسٹی میں، ان کے ساتھ ان کی میٹنگیں بھی کرائیں. تو یہ سب بھی الحمدللہ ہوا. تو رابطہ ڈاکٹر صاحب سے ذاتی طور پہ میرے ہمیشہ استوار رہے. جب میں حرم مکی میں فوری مترجم کے لیے منتخب ہوا تو انہوں نے باضابطہ مبارکباد دی اور اصرار کیا کہ آئیے، کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کام کیجیے. ان کے لیے تو بہت خوشی کی بات رہی ہوگی نا، جامعہ امام ابن تیمیہ کے فارغین منتخب ہوئے اس نے بڑے عہدے کے لیے. بالکل بے انتہا خوش تھے اور ان کو ایسا لگتا تھا یہ ان کی ذاتی کامیابی ہے. میں یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ جب اپنے کسی طالب علم کو یعنی فارغ کو دیکھتے تھے کہ کہیں اچھی جگہ پہ جا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو ان کا جو احساس تھا کہ جیسے وہاں پہ وہ خود ہیں. اور ایکسائٹمنٹ کا جو لیول ہوتا تھا وہ بہت دلکش تھا. آپ نہال ہو جاتے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کی کسی کامیابی سے آپ کے والد صاحب جس طرح خوش ہو رہے ہیں، ڈاکٹر لقمان صاحب اس طرح سے خوش ہوتے تھے رحمہ اللہ وغفر. تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے، ریاض پہنچے، جامعۃ الامام سے ہم منسلک تھے اور ہمارا کام تھا آ کر کے حرم میں ترجمہ کرنا. تو انہوں نے کئی دفعہ دعوتیں کی ہماری، اور لمبی لمبی ماشاءاللہ نشستیں رہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور یعنی کھل کر بہت قریب سے آپ کو ان کو دیکھنے کا موقع ملا. اور باتیں بھی ہم کھل کر کرتے تھے. وہ اسپیس دیتے تھے کہ آپ باتیں رکھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. ہم بعض معاملات میں تھوڑے کھلتے بھی تھے. اچھا، بڑے آدمی کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے بڑے لوگ اپنے گرد جو ایک تقدس کا ایک ایسا حالہ بنا لیتے ہیں کہ کوئی ان کے قریب نہیں آ پاتا ہے. تو یہ جو تقدس کا حالہ ہوتا ہے نا، یہ ان کے خیر کو بہت سمیٹ دیتا ہے. پھر دوسرے ان سے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ ان سے استفادہ نہیں کر پاتے، ان کا خیر بہت محدود ہو جاتا ہے. تو بڑے آدمی کا تواضع جو ہے نا، وہ اس کے خیر کو عام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی ایک شخصیت کا بہت قریبی حسن ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے تو عمر میں بھی بہت گیپ تھا نا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ بہت زیادہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہم مشورے بھی دے دیتے تھے. میں اس معاملے میں تھوڑا سا جرأت مند واقع ہوا ہوں. تو مجھے جو کہنا ہوتا تھا سلیقے، تہذیب اور ادب کے دائرے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بات ادب کے دائرے اور تہذیب سے رکھیں تو بڑی سے بڑی بات آپ رکھ سکتے ہیں، اور وہ بات مثبت اثر تو ڈالے گی انشاءاللہ، اس کا منفی کوئی اثر نہیں ہوگا. سنتے تھے، عام طور پہ مشورے سنتے تھے، بالکل سنتے تھے، عمل بھی کرتے تھے. اگر ان کو لگتا تھا کہ عمل کرنا چاہیے تو کرتے تھے، مشورے سنتے تھے. اور اگر ان کو لگتا کہ اس مشورے میں جان نہیں ہے تو وہ پھر آپ کے مشورے کی جو کمزوری ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ہمارا چونکہ احساس یہ تھا کہ ہم اپنے بے انتہا بڑے آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم اپنی بات پہنچانے کے لیے حتی المقدور یہ کوشش کرتے تھے کہ ہمارا لہجہ اچھا ہو، ہماری زبان میں جو تہذیب ہونی چاہیے، الفاظ کے انتخاب میں ہم بڑے محتاط ہوتے تھے، جو سچی بات ہے. ہم ان کے مقام کو کبھی بھی نیچے کرنے کی نادانی نہیں کرتے تھے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ پیغام اگر اس اسٹیج سے دیا جا سکتا ہو تو ہم دینا چاہیں گے کہ خردوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ بڑوں سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری اس پوری نسل کا، ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں. کسی بھی موضوع پہ بات کرتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک ایسی فضا تیار کر رہے ہیں جہاں لڑائی ہوگی، جبکہ ہم کوئی اچھی بات کہنے، ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے اچھی بات پیش کرنے کا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے لہجے پہ کنٹرول رکھیں، تہذیب جو گفتگو کی تہذیب ہے، اس کا جو سلیقہ ہے، آداب ہیں،
اگر ہم انہیں اپنے ذہن میں رکھیں اور برتیں تو انشاءاللہ بڑی بڑی باتیں آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور لوگ سنیں گے. آپ کے بزرگ آپ سے نفرت نہیں کرتے, آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آپ بھی خیرخواہی کے جذبے سے باتیں رکھ رہے ہیں, تو سنتے تھے ماشاءاللہ. ظاہر ہے کہ مشورہ دینے والے آدمی کو ایک اور بات پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ کہ لازماً آپ کے مشورے پہ عمل کیا جائے. آپ کی ذمہ داری مشورہ دینے کی ہے, ان کے کیا حالات ہیں, وہ اس مشورے کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے. مشورہ دینے والا ایک خاص قسم کے ایگو کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں اپنی زندگی میں اور خاص طور سے ڈاکٹر لقمان صاحب کے حوالے سے یہ غلطی میں نے نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ 75% باتیں انہوں نے مانی, 25% بات اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو بھی ہمیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ 50% بھی مان لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم سے جو ان کا رابطہ تھا, میں اپنی حد تک شفاف گفتگو کا قائل تھا, گفتگو ان سے کرتا تھا, لیکن ان کے احترام اور ان کے مقام کو ہمیشہ ملحوظ رکھا اور یہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی. میں اپنی نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی اگر آپ مثبت تبدیلی چاہتے ہیں تو. بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ گفتگو اگر دائرے سے نکلتی تو میں خاموش ہو جاتا. میرا اپنا ایک طریقہ یہ تھا کہ اب ان کا حق ہے کہ اگر وہ ڈانٹنا چاہتے ہیں تو ڈانٹ لیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خاموشی سے سن لیں. لیکن بعد میں پھر جب گفتگو ہوتی میں نقطۂ نظر نہیں بدلتا تھا. یعنی میں کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب ناراض ہوتے تو میں یہ مانتا تھا حق ہے شیخ ناراض ہو جائیں, لیکن یہ کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے میں اپنا نقطۂ نظر بدل دوں, یہ میں نہیں کرتا تھا. دوبارہ جب گفتگو ہوتی تو پھر سلیقے سے اسی ادب کے دائرے میں اپنی بات رکھتا تھا. تو اس لیے وہ کہتے بھی تھے کہ آپ آسانی سے مانیں گے نہیں, ناراض بھی ہوتے اور شدت سے ناراض ہوتے, لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ جو بات کہہ رہا ہے تو وہ یہ دل سے کہہ رہا ہے, خیرخواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہے. چنانچہ جس زمانے میں ان کے بھتیجے بڑے بھائی مولانا عبدالرحمن تیمی جامعہ میں تیمیہ چلا رہے تھے, تو انہوں نے ان سے کہا باضابطہ کہ اگر ثناء اللہ کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو آپ کان دھریں, وہ ایسے نہیں بولتے. اور الحمدللہ میں نے بعض اساتذہ کے لیے ان سے کہا کہ یہ جامعہ تیمیہ کے لیے اچھے ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو کہیں آنے کے لیے. کئی لوگوں کا ابتیاز کیا الحمدللہ ہمارے ریکمنڈیشن پہ, انہوں نے بڑی محنت کی اس سلسلے میں. تو الحمدللہ جو ہمارا ان سے رابطہ تھا بہت گہرا تھا, بڑی محبتیں انہوں نے دیں, بڑی تربیت کی, زندگی کے بہت سارے معاملات میں بڑے اچھے اچھے اصول سمجھائے ہر مرحلے میں. اور جب کبھی کوئی مشورہ طلب کیا تو بڑی مطلب محبتوں سے انہوں نے مشورے دیے, ہماری تربیت کی باضابطہ. اس لیے ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہم تیمیوں کی باضابطہ تربیت کی ہے, اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور بارہا یہ احساس دلاتے تھے کہ ہم آپ کو اپنے بچوں کی طرح چاہتے ہیں. اچھا, اس سے ان کی ایک شخصیت تو بہت نمایاں ہوتی کمیونیکیشن والی. ہمارے عام طور پہ بزرگ علماء بات کرتے ہیں تو سنانے کے لیے, سننے کے لیے نہیں, وہ ایک دم یک طرفہ ان کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے, لیکن یہ ایک تواضع ہے کہ اور ایک اچھی شخصیت کی پہچان ہے کہ وہ بات بھی کرتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے. تو اتنے قریب سے آپ نے دکتور کو دیکھا, دکتور لقمان سلفی کو, اور ان کی شخصیت کی کچھ خوبیاں, کمالات جو آپ کی نظر میں ان کو اور دوسرے لوگوں سے بہت ممتاز کرتی ہیں, یا ان کی کامیابی کا سبب ہے. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کچھ اس کی اپنی مواصفات, کچھ اس کی صفتیں ہوتی ہیں, کچھ اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں. تو اگر آپ شخصیت کا تجزیہ کریں تو دکتور لقمان سلفی کے بارے میں, مطلب ہمارے عام طور پہ جب سیرت پہ بات ہوتی تو ایک طرح سے بس بایو ڈاٹا لوگ پیش کر دیتے ہیں, کہاں پیدا ہوئے, پڑھے ہوئے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو کتابوں میں ملی جاتی ہیں ہم کو. آپ ذاتی طور پہ جب ان کی شخصیت کو انالائز کرتے ہیں, کہ ان کی پرسنالٹی کا تجزیہ کرتے ہیں, تو ان کی بہت کون سی نمایاں خوبیاں ہیں جو آپ کو متاثر کرتی ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے سبب بنی ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے, جزاکم اللہ خیر. میرا جو احساس ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حوصلے کے بہت بلند آدمی تھے. وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوئے, وہ موت ہو گئی ان کی, لیکن اپنے اخیر وقت تک وہ اپنے حوصلوں میں کبھی بوڑھے نہیں ہوئے. ان کا پلان ہوتا تھا میں ابھی یہ کروں گا اور یہ کر سکتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھیں تو احساس صلاحیت بھی ان کے پاس تھا, اور یہ میں مطلب اس پہ زور دینا چاہتا ہوں. جیسے ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ میں یہ کتاب لکھ سکتا ہوں اور میں لکھوں گا اور میں لکھ کے دکھاؤں گا اور میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھوں گا, تو وہ اس کو عملی طور پہ باضابطہ برتتے تھے. صبح میں جو ان کا ٹائم تھا پڑھنے لکھنے کا وہ متعین تھا, اور وہ اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی خلل برداشت نہیں کرتے تھے. ڈسپلن کے بے انتہا پابند تھے, اور کام کے معاملے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم سے زیادہ جوان ہیں. جب وہ بات کرتے, آپ سے پلان جب ڈسکس کرتے, تو آپ کو لگتا کہ بھائی یہ آدمی تو ہم سے زیادہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اس کو کام کرنا ہے. تو یہ کمال کی خوبی تھی.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بوڑھے نہیں ہوئے، وہ الحمدللہ ہمیشہ جوان رہے، حوصلہ ہمیشہ بلند رہا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کام کرنے کی راہ میں پریشانیاں آتی ہیں، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اس کے لیے تیار رہتے تھے، اور اس معاملے میں جو ان کا حوصلہ تھا وہ بہت بلند تھا۔ ان کا سلسلہ تحریک شہیدین سے تھا، ان کے دادا وغیرہ تحریک شہیدین سے منسلک تھے، تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ میں مجاہدین آزادی سے میرا رشتہ ہے اور وہ خون میرے اندر دوڑ رہا ہے۔ چنانچہ جب چیلنجز آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں کوئی وہ مطلب بزدل خاندان سے نہیں آتا ہوں، وہ اس طرح سے آستین اوپر اٹھاتے اور باتیں کرتے، اور ایسا لگتا کہ اگر وہ موقع آئے گا تو وہ جو جذبہ بھیڑ جائیں گے، ہاں نضال ہے ان کا وہ بڑا مضبوط رہتا تھا، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ اور اس لیے جب کبھی جامعہ ابن تیمیہ کی سطح پہ ان کو اگر پریشان کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کسی قسم کی بزدلی نہیں دکھائی، پیٹھ دکھانے کا کام کبھی نہیں کیا، نہایت بامردی سے، استقامت سے۔ بہت پریشان کیا لوگوں نے، لیکن وہ پریشان ہوئے نہیں اس معنی میں کہ ہاں وہ کوئی کمپرومائز کر لیں، کھڑے رہتے تھے لڑنے کے لیے، بالکل جس کو بولتے ہیں آدمی ٹٹپڑ ہے، وہ کہیں محاذ پہ ڈٹے رہتے تھے، یہ بڑے کمال کی خوبی تھی۔ ایک تیسری بات جو مجھے ان کی زندگی میں سمجھ میں آتی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو ادارے چلاتے ہیں، انتظامی معاملات میں پڑھ کر کے وہ اپنی تصنیفی اور جو علمی مصروفیات ہیں ان کو ایک خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نہایت کامیابی سے ادارہ چلایا ہے، اچھے فارغین پیدا کیے، اچھے اساتذہ اکٹھے کیے، ماحول بنایا۔ جامعہ ابن تیمیہ کا ایک خاص علمی ماحول بنانے میں جس شخصیت کا سب سے بڑا کردار ہے وہ ڈاکٹر لقمان صاحب کا ہے۔ جی۔ اور دوسری خوبی ان کی یہ رہی کہ اتنے اچھے انداز میں ادارہ چلاتے ہوئے، فنڈ وغیرہ اکٹھا کرتے ہوئے، انہوں نے جو اپنی مصروفیت رکھی وہ علمی رکھی، کتابیں لکھیں اور بہت مضبوطی سے لکھی، مطلب وہ پلان کرتے تھے باضابطہ۔ انہوں نے طے کیا کہ فقہ اہل حدیث پہ مجھے کتاب لکھنی ہے، یہ اخیر عمر میں بیٹھ کر کے لکھی باضابطہ۔ انہوں نے طے کیا انہیں اپنی آبیتی لکھنی ہے تو بیٹھ گئے اور لکھا۔ حیات صحابہ پہ کام کرنا چاہتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ڈسکس کیا، تو ہم نے کہا کہ اس پہ کام ہوا، تو کہا عزیزم جنہوں نے جو کام کیا ہے ان میں ان کا کام ہے، ان کی شخصیت ہے، ہمارے کام میں ڈاکٹر لقمان کی شخصیت ابھرے گی، ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ، کچھ نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ سیرت پہ لکھنا چاہا تو لکھا باضابطہ۔ تو یعنی ان کی شخصیت کو میں اس خاص حوالے سے ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فرد اتنا بڑا ادارہ کامیابی سے چلاتا ہے اور چلانے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تبصرہ کرنے والوں کو نہیں پتا ہوتا ہے ادارہ چلانا کتنا مشکل ہے، چلانے والے جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اس مشکل کام کو کرتے ہوئے بھی انہوں نے جو اپنی علمی مصروفیت ہے اسے متاثر نہیں ہونے دیا، اس کو تیاگ کر کے نہیں کیا کام۔ جی بالکل۔ بطور خاص جب ان کو فرصت ملی اپنی نوکری سے، جب ملازمت سے وہ ریٹائرڈ ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ ایک اپنا پلان بنایا باضابطہ، اور پڑھنے لکھنے کے معاملے میں شیخ انہوں نے جو زندگی کو بانٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس معاملے میں وہ کافی کامیاب تھے الحمدللہ۔ ڈسپلن کے بے انتہا پابند، اور وہی پابندی وہ دوسروں سے چاہتے بھی۔ نیرے کی منتظم قسم کے انسان نہیں تھے کہ انسان بس انتظامی صلاحیتوں میں اپنے آپ کو کھپا دے اور علمی دنیا سے بالکل دور ہو جائے۔ بالکل نہیں، وہ اس معاملے میں اچھا بنیادی طور پہ خطیبانہ شان تھی ان کی، ہاں، اس لیے میرا ایک احساس یہ تھا، اور میں ان سے کہتا بھی تھا کہ شیخ آپ کی کتابوں میں بھی آپ مصنف سے زیادہ خطیب نظر آتے ہیں۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد سے متاثر بھی بے انتہا تھے۔ مولانا آزاد کی بھی بنیادی جو شیلی ہے، ان کا جو ڈکشن ہے، مولانا آزاد کا بھی وہ خطابت والا ہے، وہی صورتحال ڈاکٹر لقمان صاحب کے ساتھ بھی تھی۔ تو وہ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے آپ پہلے آدمی ہیں جو وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک عام طور پہ لوگ نہیں پہنچتے، خوش ہوتے، دعائیں دیتے تھے۔ میں کہتا تھا کہ وہ جو ایک جوش ہوتا ہے نئے خطیب کا، وہ ان کی عملی زندگی میں بہت تھا۔ اور میں اس اعتبار سے یہ بتانا بھی چاہتا ہوں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کا جوش ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ جب ان کے سامنے حالات آتے تھے تو وہ زیادہ حکمتوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں کر کے دکھلاؤں گا۔ اور یہ جذبہ جو تھا وہ ماشاءاللہ ان سے کام کرواتا تھا، اچھے کام ہوئے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی بھی دی۔ اچھا، عام طور پہ ایک بات مشاہدے میں یہ آتی ہے نا کہ جو کسی تعلیمی ادارے کا بانی ہوتا ہے تو اس کی شخصیت کے بہت سارے رنگ اس کے ادارے کے فارغین میں دکھائی دیتا ہے، یعنی بہت گہرا اثر ہوتا ہے بانی کا اپنے ادارے کے فارغین پر۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے یہ کہ تیمیوں پر کوئی خاص قسم کا ایک اثر ہے، ایک چھاپ ہے مولانا لقمان سلفی رحمہ اللہ کی؟ بالکل۔ کس قسم کی؟ خاص طور سے جو لکھنے پڑھنے کا جذبہ ہے، ہاں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جامعہ ابن تیمیہ میں بالعموم ادارے میں دیکھیے عام طور پہ اساتذہ وہ 19-20 ہوتے ہیں، وہ جامعہ ابن تیمیہ میں بھی ہر طرح کا اساتذہ تھے، لیکن جو ایک خاص ماحول بنتا ہے پڑھنے لکھنے کا، اس ماحول کے بننے میں اور طلبہ کا وہ جو ذہن بنا، اس میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا کردار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں تنوع بھی تھا، وہ منہجی طور پہ بڑے مضبوط تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے مطالعے میں وسعت تھی، وہ بقیہ لوگوں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ناواقف نہیں تھے۔ اس لیے وہ اپنے بچوں سے یہ چاہتے تھے کہ آپ یہ جانو کہ آپ کون ہو،
لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اور لوگ کون ہیں، تاکہ آپ جب گرفت کریں تو آپ کی گرفت مضبوط ہو۔ تو جامعہ ابن تیمیہ میں جو لکھنے کا ماحول ہے، اس سلسلے میں جو محنت دیکھنے کو ملتی تھی، اس ماحول کو بنانے میں اور فارغین جامعہ ابن تیمیہ میں جو ایک خاص قسم کا آپ کو توازن نظر آتا ہے، اگر آتا ہے تو وہ لازماً وہ ڈاکٹر لقمان صاحب کی طرف لوٹتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپیکٹ ہے ان کا، ان کی شخصیت کا، جو ہم تیمیوں پہ پڑا ہے۔ اور کوئی دکتور لقمان کے بارے میں ان کی ایک خوبی اور تھی، وہ جب جامعہ آتے طلبہ سے بات کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اگر وہ نہیں ہیں جو ادارہ آپ کو بنانا چاہتا ہے، آپ سے اگر خیر کے سوتے نہیں پھوٹتے تو ہم نے یہ ادارہ اس لیے قائم ہی نہیں کیا ہے کہ کوئی دنیاوی طور پہ بہت کامیاب ہو جائے۔ تو ان کا جو مطمح نظر تھا اپنے ادارے کے تعلق سے وہ بہت کلیئر تھا، اور اس روشنی کو لوگوں تک لے جانے کے معاملے میں بہت بے باک تھے۔ بہت وہ کہتے تھے کہ میرے یہاں سے صرف 2 طالب علم پیدا ہو، لیکن وہ کتاب و سنت کا عالم ہو، مضبوط عالم ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ کتاب و سنت کی بالادستی قائم کرنی ہے، یہ میرے لیے بہت ہے، بنسبت اس کے کہ بہت سارے لوگ اسکول ٹیچر ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، اور وہ دین کے معاملے میں کسی کام کے نہ ہو۔ یعنی بہت واضح ان کا جو مطمع نظر تھا، مقصد تھا، ادارے کے پیچھے جو انٹینشن تھا وہ واضح بھی تھا اور بہت مبارک بھی تھا۔ اور عام طور پہ یہ جو علماء نے کہا ہے ما کان للہ سیبقہ، کہ جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں پھر برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی بھی الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی تیمی برادران ہیں وہ سب کے سب ان کے لیے ایک ذخیرہ آخرت بنیں گے ضرور انشاءاللہ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد جو ہے وہ شاید انسان کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ نہ بن پائے جتنا اس کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ اچھی بات ہوئی دکتور لقمان کے بارے میں آپ سے۔ محترم ناظرین، یہ گفتگو تھی دکتور لقمان کی ایک اعلیٰ اور ایک شاندار شخصیت کے بارے میں، کیونکہ ہمارے شیخ ثناء اللہ صادق تیمی نے بہت قریب سے دکتور لقمان کی شخصیت کو دیکھا ہے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ ایک پوڈ کاسٹ خاص طور پہ آپ کے ذکر جمیل پر مشتمل ہو اور ایک الگ زاویے سے دکتور لقمان سلفی کی شخصیت کو دیکھنے کا موقع ہم کو ملا۔ اس کے لیے ہم شیخ ثناء اللہ صاحب کی بھی شکر گزار ہیں۔ اور بھی گفتگو کے بہت سارے پہلو ہیں، خاص طور پہ جامعہ امام تیمیہ کا جو علمی ماحول ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، دیگر اداروں سے جو خود جامعہ کو بھی اور جامعہ کے فارغین کو ممتاز کرتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کریں گے۔ باقی شیخ کیونکہ شمال ہند کی طرف سے آتے ہیں، صوبہ بہار سے آپ کا تعلق ہے، تو بہار کی جو دعوتی مزاج ہے اور دعوتی ماحول ہے، جو سیاسی حالات ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی جو حالات ہیں اور سلفی دعوت کے جو حالات ہیں، ایسے بہت سارے موضوعات ہیں جس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی سیریز میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آگے کی گفتگو میں بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔